اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو سورہ نساء کی آیت نمبر 58 پڑھیں گے وہ اسلام کے سیاسی، قانونی اور دستوری نظام کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ آج کل کی جدید ریاست 3 بنیادی ستونوں پر مشتمل ہے، جس میں نمبر 1 ہے انتظامیہ ایگزیکٹو، نمبر 2 پہ ہے عدلیہ جوڈیشری، اور نمبر 3 پہ مقننہ لیجسلیچر یعنی قانون ساز ادارہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں الیکشنز ہونے کو ہیں، اور دین اسلام کا درد رکھنے والے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دین اسلام کا نظام نافذ ہو سکے۔ ان حضرات سے میری گزارش ہے کائنڈلی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور شیئر بھی کریں، کیونکہ اس چینل کا مقصد ہی اسلام کے نظام خلافت کے بارے میں آگاہی اور اس موجودہ طاغوتی نظام کے خلاف جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں اہل امانت کو سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سب سے پہلی بات، جب بھی کوئی نظام بنایا جاتا ہے تو اس میں کچھ مناصب ہوتے ہیں جن کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ان مناصب کے لیے اہل عہدیداروں کا تعین کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان اہل عہدیداروں کا تعین کرنے کے لیے آپ کا ووٹ ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ حق رائے دہی یعنی آپ کا ووٹ آپ کے پاس ایک امانت ہے جسے آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ رشتہ داری، برادری، لالچ یا پھر کسی دھونس میں آ کر اپنے ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں تو گویا آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور یہاں یہی حکم اللہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں کہ اپنی جو امانتیں ہیں وہ اہل امانت کے سپرد کرو، یعنی جس کو آپ ووٹ کر رہے ہو کیا وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ پھر آج کل کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم ووٹ کاسٹ ہی نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ نظام خراب ہے، یہ لوگ کرپٹ ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس خراب نظام، ان کرپٹ لوگوں کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریں۔ یہ جو نظام باطل ہے اس کو بدلنے کے لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ایک طرف تو آپ جو ہے وہ اسلام کے لیے اپنے جو امانت ہے اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بالفرض اگر آپ جو بھی جماعت دین اسلام کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے کام کر رہی ہے، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی یا بالفرض اگر وہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تب بھی آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا۔ دیکھیے، آج ایک عام آدمی کے پاس اس نظام باطل کو بدلنے کے لیے بڑی سے بڑی کیا طاقت ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ اپنا جو حق رائے دہی، اپنا ووٹ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اپنا ووٹ اللہ کے دین کے لیے استعمال کیجیے۔ تو آپ کا ووٹ جو آپ کے پاس ایک امانت ہے اسے اللہ کے دین کے حق میں استعمال کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ اپنا ووٹ ان جمہوری پارٹیوں کی دعوے دار جو جمہوری نظام کی جو دعوے دار پارٹیاں ہیں، اگر ان کے حق میں آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو کفریہ قوانین ہم پر نافذ کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔
لہٰذا آپ کے پاس یہ ووٹ ایک امانت ہے، اسے صحیح استعمال کیجیے۔ یہ پہلی ہدایت ہے جو کہ اسلام کے سیاسی نظام سے متعلق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ دوسری ہدایت گویا قانونی نظام سے متعلق ہے۔ دین اسلام میں عدل و قسط کے نظام پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ کا گواہ بن کر، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ اس میں تمہارے والدین اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، ریاست میں عدل و انصاف قائم کرنے والا ادارہ، ذمہ دار ادارہ عدلیہ کا ہوتا ہے۔ اگر یہ ادارہ صحیح سے کام کر رہا ہو تو ریاست میں ہر خاص و عام کو انصاف میسر آتا ہے اور ریاست ترقی کرتی ہے۔ لیکن آج جو پاکستان میں عدالتی نظام ہے اور جس طرح کی عدلیہ ہے اور جس عادلانہ طریقے سے عدل و انصاف کے نظام کو، عدل انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی سے نہیں بچا سکتی۔ پھر ہمارے عدالتی نظام کی جو خرابی ہے وہ اس بنیادی نظام کی خرابی کی وجہ سے ہے جسے ہم نے جمہوریت کا نام دے رکھا ہے۔ یہ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام، یہ غریبوں کو پکڑتا ہے اور طاقتوروں کو مزید تحفظ دیتا ہے۔ اس لیے پہلے ہمیں ضرورت ہے وہ نظام قائم کیا جائے کہ جس میں عدلیہ کو مکمل آزادی ہو اور وہ قرآن و سنت کے احکام کے مطابق فیصلے کرے، اور اگر وہ نہیں کرتی تو اس کا محاسبہ بھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اور یہ اچھی نصیحتیں صرف کوئی سجیشنز یا مشورے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور نہ ماننے والے سخت گنہگار بھی۔ لہٰذا پلیز اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے اگلی والی آیت ہم تلاوت کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔